مشہور ہے کہ کسی زمانے میں بغداد میں ایک ماہر بڑھائی رہتا تھا۔ عمر کے آخری حصے میں اس نے ایک خوبصورت ممبر بنایا۔ جو بھی اس ممبر کو دیکھتا اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے دانتوں میں انگلیاں دبا لیتا، اور پھر اس ممبر کی شہرت پھیلنے لگی اور اتنی پھیلی کہ بغداد میں آنے والا ہر امیر شخص بڑھائی سے کہتا کہ یہ ممبر مجھے فروخت کر دو کہ اسے فلاں مسجد کو عطیہ کر دوں گا، لیکن بڑھائی کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا کہ نہیں جناب، یہ ممبر مسجد اقصیٰ میں سجے گا۔ لوگ تعجب سے پوچھتے کہ بھائی مسجد اقصیٰ تو عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ بڑھائی سب کی باتیں سنتا، پھر ایک ہی جواب دیتا، میرا بس اتنا ہی کام تھا، میں ایک فنکار ہوں، ممبر بناتا ہوں، کوئی بہادر جنگجو اٹھے گا اور القدس واپس حاصل کرے گا اور یہ ممبر اس کی زینت بنے گا۔ ممبر کی کہانی شہر میں بچے بچے کی زبان پر آ چکی تھی۔ پھر یہ کہانی ایک 7-8 سال کے بچے نے سنی، مگر وہ ممبر کی خوبصورتی سے زیادہ اس کے بنانے والے کے جذبے سے متاثر ہوا، اور پھر 40 برس بعد وہ ممبر اسی بہادر کے ہاتھوں سے مسجد اقصیٰ میں نصب کیا گیا، جسے لوگ آج صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی پیدائش 1138 عیسوی میں کردستان میں ہوئی۔ آپ نسلاً کرد تھے۔ آپ کے والد کا نام نجم الدین ایوبی تھا، جو قلعہ تکریت کے حاکم تھے۔ صلاح الدین ایوبی کا بچپن اور جوانی کی ابتدائی دور دمشق اور بالبک میں گزرا۔ آپ نے بالبک کے دینی مدرسوں اور دمشق کی جامع مسجد میں تعلیم حاصل کی۔ 25 سال کی عمر تک سلطان نے گمنامی مگر پاکیزہ اور بے داغ زندگی گزاری۔ ابتدا میں صلاح الدین سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ صلاح الدین مصر کو فتح کرنے والی فوج کا حصہ تھے۔ اس فوج کے سپہ سالار آپ کے چچا شیرکو تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین مصر کے حاکم مقرر کر دیے گئے، اور 570 ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ اور پھر نور الدین زنگی کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی حکمرانی پر فائز ہوئے۔ سلطان صلاح الدین کی زندگی کا مقصد اول یہی تھا کہ بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کروایا جائے، وہی بیت المقدس جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام کی امامت فرمائی اور جہاں سے آپ عرش تک تشریف لے گئے۔ دراصل بیت المقدس تاریخی شہر یروشلم میں موجود ہے، جسے حضرت عمر ابن خطاب نے 638 عیسوی میں فتح کیا تھا۔ اس کے بعد سے یروشلم اسلامی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ اسلامی سلطنت روز بروز مضبوط ہوتی چلی گئی اور یروشلم مسلم ثقافت اور آبادی والے شہر میں تبدیل ہو گیا، لیکن مسلمان خلیفہ نے تمام مذاہب کے ماننے والوں کو بیت المقدس میں آ کر طواف اور زیارت کرنے کی اجازت دے رکھی تھی، اور یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ اگر یہودی یا عیسائی زائرین یروشلم میں کچھ دن قیام کرنا چاہیں تو اس کی بھی انہیں اجازت ہے۔ لہٰذا انہوں نے بیت المقدس میں گانا بجانا اور رقص کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت اسلامی ریاستیں ترک سلجوقوں کے ہاتھوں میں تھیں، لہٰذا سلجوقوں نے عیسائیوں سے گزارش کی کہ وہ بیت المقدس کے تقدس کا خیال کریں اور اس مقدس شہر کا احترام کریں، ورنہ ان کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اسی دوران ایک عیسائی راہب پیٹر نے کچھ من گھڑت کہانیاں لوگوں کو سنائیں اور عیسائیوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ مسلمان ان پر ظلم و تشدد کر رہے ہیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ برطانیہ، جرمنی، اٹلی، یونان اور تمام بڑے بڑے یورپی ممالک کا سفر کیا اور عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف اکسایا۔ لہٰذا سن 1095 عیسوی میں عیسائی پوپ نے فرانس میں ایک کانفرنس منعقد کی، جس میں عیسائیوں پر زور دیا گیا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور یہ یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروائیں۔ انہوں نے اس جنگ کو مقدس جنگ کا نام دیا۔ اس دوران تمام گروپ میں ایک افواہ پھیلا دی گئی
کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ نازل ہو کر عیسائیوں کے تمام مصائب کا خاتمہ کریں گے، لیکن ان کا نزول اسی وقت ہوگا جب یروشلم کا مقدس شہر مسلمانوں کے قبضہ سے آزاد کرا لیا جائے۔ اس افواہ نے عیسائیوں کے مذہبی جوش میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ عیسائی مذہبی رہنماؤں نے اس بات کو عام کیا کہ اگر کوئی چور، بدمعاش اور بد کردار بھی بیت المقدس کی زیارت کرے گا تو وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ لہٰذا اس عقیدے کی بنا پر ہر طرح کے لوگ بیت المقدس آنا شروع ہو گئے۔ اس جنگ میں 10 لاکھ صلیبیوں نے حصہ لیا، لہٰذا عیسائی فوج جتھوں کی شکل میں یروشلم کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ لوگ جن ریاستوں سے بھی گزرتے، مزید عیسائی قبیلے کے لوگ ان سے آ ملتے اور اس طرح ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ تقریباً پورا یورپ ہتھیاروں سے لیس جوش و خروش کے ساتھ یروشلم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب یہ لوگ یروشلم پہنچے تو سلجوق فوج سے ان کا سامنا ہوا، لیکن 40 دنوں کے بعد سلجوقوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ عیسائی حملہ آور یروشلم میں داخل ہو گئے اور مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی۔ تاریخی کتابوں کے مطابق یروشلم کی گلیاں ٹخنوں تک خون میں ڈوبی تھیں، پورے شہر میں مسلمانوں کی لاشیں بکھری تھیں۔ بربریت کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں کو ان کے گھروں کی چھتوں سے نیچے پھینک دیا جاتا تھا اور انہیں زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ تاریخ میں ایسی ظلم و بربریت کہیں دیکھنے سے نہیں ملتی۔ مسجد مسلمانوں کے خون اور کٹے ہوئے اعضاء سے بھری ہوئی تھی۔ 8 دنوں کے اس محاصرے میں تقریباً 60,000 مسلمان قتل کیے گئے۔ شہر کو فتح کرنے کے بعد عیسائیوں نے پوپ کو یہ خبر سنائی کہ ہم نے شہر فتح کر لیا ہے اور ہم نے مسلمانوں کا ایسا خون بہایا ہے کہ جب ہم حضرت سلیمان کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے تو ہمارے پاؤں مسلمانوں کے خون میں دھنسے ہوئے تھے۔ یروشلم پر عیسائیوں کے قبضے کے بعد پوری مسلم دنیا پریشان تھی، لیکن خلیفہ اتنا کمزور تھا کہ کچھ نہ کر سکتا تھا۔ جلد ہی یروشلم پر قبضہ کرنے والے عیسائی فوج کو پورے یورپ کا سہارا مل گیا اور انہوں نے فلسطین، شام اور اردن کے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا، جہاں بے دریغ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، عورتوں کی عصمت دری کی گئی اور طرابلس میں مسلمانوں کی اس عظیم لائبریری کو جلا دیا گیا جہاں فلسفہ اور سائنس کے موضوعات پر تقریباً 19 لاکھ کتابیں موجود تھیں۔ لیکن ہر عروج کو ایک دن زوال ہے، لہٰذا حالات نے اس وقت کروٹ لی جب سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کے حاکم بنے۔ سن 1186 عیسوی میں عیسائیوں کے ایک فوجی دستے نے ریجنولڈ کی رہنمائی میں مدینے پر قبضے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ کر دیا۔ لہٰذا صلاح الدین ایک لشکر لے کر فوراً ریجنولڈ کے تعاقب میں نکلا اور حطیم کے مقام پر دونوں آمنے سامنے ہو گئے۔ لہٰذا 1187 عیسوی کو حطیم کے اس مقام پر تاریخ کی ایک خوفناک جنگ لڑی گئی، جس میں سلطان نے دشمن کے لشکر پر ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا کہ زمین پر آگ بھڑک گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 30,000 عیسائی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ ریجنولڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ حطیم کی خبر آگ کی طرح عیسائی دنیا میں پھیل گئی اور پورے یورپ میں صلاح الدین کا خوف بیٹھ گیا، جس نے مٹھی بھر لشکر کے ذریعے 60,000 عیسائیوں کو شکست دے دی تھی۔ حطیم کی فتح کے بعد سلطان نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا اور 1 ہفتے تک خون ریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ بیت المقدس پورے 91 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا، لیکن فتح کے بعد سلطان صلاح الدین نے قیدیوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا۔ آپ نے ہر قسم کی لوٹ مار سے لوگوں کو منع کیا، قتل عام روکا، شہر میں موجود تمام عیسائیوں کو معافی دے دی گئی۔ رحم دل سلطان نے فدیہ کی نہایت ہی معمولی رقم مقرر کی اور جو لوگ وہ ادا نہ کر سکے انہیں بغیر ادائیگی شہر چھوڑنے کی اجازت دے دی گئی۔
سلطان نے جس طرح عیسائیوں اور یہودیوں سے برتاؤ کیا تھا، اس سے اس نے مغرب کے لوگوں کے دل جیت لیے۔ لیکن یورپ کے صلیبی حاکموں کو یہ شکست منظور نہ تھی، لہٰذا انہوں نے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دی۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجوں پر فوجیں فلسطین روانہ ہوئیں۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ شیردل 6 لاکھ فوج لے کر فلسطین پہنچ گیا۔ مسیحی دنیا نے اس سے پہلے اس قدر لاتعداد افواج ابھی تک فراہم نہ کی تھی۔ یہ عظیم الشان فوج عکا کی بندرگاہ پر کھڑی تھی۔ انہوں نے عکا کو فتح کر لیا۔ عکا کی فتح کے بعد صلیبیوں نے فلسطین کی بندرگاہ اسکلان کا رخ کیا، جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی سے ان کا 12 مرتبہ مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے میں سلطان نے جوانمردی اور بہادری کی مثالیں پیش کی، لیکن چونکہ کسی بھی مسلمان حکومت یا خاص کر خلیفہ بغداد سے کوئی مدد نہ پہنچی، لہٰذا سلطان کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور اس دوران میں سلطان نے بیت المقدس کی تیاریاں مکمل کی، کیونکہ اب صلیبیوں کا اگلا نشانہ بیت المقدس تھا۔ 1190 عیسوی میں تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا، جس میں سلطان کے مختصر سے لشکر نے یورپ کی بڑی فوج کا بڑی جرأت مندی سے مقابلہ کیا۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو صلیبیوں نے آخر کار صلح کی درخواست کر دی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جنگ کے دوران بادشاہ رچرڈ شیردل اور صلاح الدین کا آمنا سامنا ہوا تو سلطان کے ایک ہی وار سے رچرڈ کا گھوڑا گر پڑا اور وہ مر گیا۔ رچرڈ بے بسی کی حالت میں کھڑا تھا۔ سلطان چاہتا تو ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر سکتا تھا، لیکن یہ سلطان کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ ایک بے بس شخص پر ہاتھ اٹھانا گوارا نہ کیا۔ اس نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ بادشاہ کی خاطر ایک گھوڑا لایا جائے تاکہ وہ گھوڑے پر بیٹھ کر مقابلہ کرے۔ سلطان کی اس فیاضی اور رحم دلی سے رچرڈ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے لڑنے سے ہی انکار کر دیا۔ لہٰذا رچرڈ اور صلاح الدین کے درمیان معاہدہ طے پایا، جس کے مطابق بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا اور صوف اور عکا کا شہر صلیبیوں کو دے دیا گیا، اور تمام مذاہب کے ظاہرین کو یروشلم آنے کی اجازت ملی۔ سلطان نے نہ صرف یہ کہ ان زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی، بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی دعوت، آسائش اور راحت کے انتظامات کیے۔ سلطان کا غیر مسلموں سے سلوک عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق بھی اسی طرح محفوظ ہوئے جس طرح مسلمانوں کے۔ اپنی تمام تر فتوحات اور سلطنت کے باوجود صلاح الدین نے انتہائی سادگی اور فقر کی زندگی گزاری۔ 5 امیر ترین سلطنت یعنی شام، ایران، مصر، حجاز اور یمن کا مالک ہونے کے باوجود ان کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ پوری زندگی عام سپاہیوں کا لباس پہنا۔ زہد کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس کوئی زمین یا جائیداد تک نہ تھی۔ پوری زندگی حج کی تمنا میں کاٹ دی، مگر مالی تنگی اور غربت نے آپ کو اتنا وقت تک نہ دیا کہ بیت اللہ کا سفر کر پائے۔ سن 1193 عیسوی میں 55 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ وفات کے بعد آپ کے گھر سے صرف 47 درہم برآمد ہوئے، جس سے ان کی تدفین تک نہیں ہو سکتی تھی۔ چنانچہ آپ کے کفن دفن کے اخراجات دمشق قاضی نے اپنی جیب سے ادا کیے۔ آج وہی سرزمین شام اور سرزمین قدس جہاں پر مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یہ سرزمین آج پھر سے ادھر ادھر نظر دوڑا کر کسی صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہی ہے۔ تمام امیدوں کے باوجود بھی کسی سلطان کی آمد دکھائی نہیں دیتی۔ القدس جو آج بدقسمتی سے پنجہ یہود میں جکڑا ہوا ہے، آج سلطان کا فتح کیا ہوا بیت المقدس یہودی تسلط میں کسی صلاح الدین کا منتظر ہے۔ لیل و نہار کی کتنی گردشوں نے قبلہ اول کی آہ و قرار سنی ہوگی۔ ظلم و ستم کی یہ سیاہ رات اب بہت طویل ہو چکی ہے۔ صبح امید کی تلاش اب دم توڑنے کو ہے۔ گردش وقت اسی بڑھائی اور بچے کی تلاش میں ہے جو
کسی منبر کو بیت المقدس میں نصب کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔